حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالت احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنو، نہ پجامے، نہ عمامے اور نہ برنس۔ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے۔ اسی طرح کوئی ایسا لباس نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ احرام کی حالت میں عورتیں منہ پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ پہنیں۔ لیس کے ساتھ اس روایت کی مطابقت موسیٰ بن عقبہ اور اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور جویریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہے۔ عبید اللہ رحمہ اللہ نے ولا ورس کا لفظ بیان کیا۔ وہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت منہ پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے استعمال کرے۔ اور امام مالک نے نافع سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے۔ اور لیث بن ابی سلیم نے مالک کی طرح روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1838۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے حکم نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک محرم شخص کے اونٹ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی گردن گرا کر توڑ دی اور اسے جان سے مار دیا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں غسل اور کفن دے دو، لیکن ان کا سر نہ ڈھکو اور نہ خوشبو لگاؤ، کیونکہ قیامت میں یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1839۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے، انہیں ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے، انہیں ان کے والد نے کہ عبداللہ بن عباس اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم کا مقام ابوا میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنویں کی 2 لکڑیوں کے بیچ میں غسل کر رہے تھے۔ ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچ کر سلام کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ کون ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ آپ کی خدمت نے مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، یہ دریافت کرنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کپڑے پر جس سے پردہ تھا ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا۔ اب آپ کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ جو شخص ان کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا اس سے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لے گئے اور پھر پیچھے لائے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1840۔ عمرو بن دینار نے خبر دی، انہوں نے جابر بن زید سے سنا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا تھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے، اور جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پجامہ پہن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1841۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیص، عمامہ، پجامہ اور برنس، کنٹوپ یا باران کوٹ نہ پہنے، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران یا ورس لگی ہو، اور اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے پہن لے، البتہ اس طرح کاٹ لے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1842۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے جابر بن زید نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میدان عرفات میں وعظ سنایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو احرام کے لیے تہبند نہ ملے تو وہ پجامہ پہن لے، اور اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1843۔
عبید اللہ بن موصلی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسرائیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی-قعدہ میں عمرہ کیا تو مکے والوں نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر ان سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر مکے میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1844۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات بنایا، نجد والوں کے لیے قرن منازل کو، اور یمن والوں کے لیے یلملم کو۔ یہ میقات ان ملکوں کے باشندوں کے لیے ہے اور دوسرے ان تمام ملکوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے ہو کر مکہ آئیں اور حج اور عمرے کا بھی ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ ان حدود کے اندر ہوں تو ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں سے وہ اپنا سفر شروع کریں، یہاں تک کہ مکہ والوں کی میقات مکہ ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1845۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب زہری نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آ کر خبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا تو ایک شخص نے خبر دی کہ ابن قتل کعبہ کے پردوں سے لٹک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1846۔ صفوان بن یعلی نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص جو جبہ پہنے ہوئے تھا حاضر ہوا اور اس پر زردی یا اسی طرح کی کسی خوشبو کا نشان تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے، کیا تم چاہتے ہو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگے تو تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکو؟ اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، پھر وہ حالت جاتی رہی، پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے حج میں کرتے ہو اسی طرح عمرے میں بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1847۔